اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی شان اور آپ کی فضیلت کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے اجتماعی طور پر ایک گروہ کے لیے، ایک خاص افراد کے گروہ کے لیے کوئی فضائل بیان فرمائے، سیدہ فاطمہ اس میں شامل ہے۔ اور بعض فضائل اور مناقب آپ کے ایسے ہیں جو خاص آپ کی ذات کے لیے بنیاد بنا کر ارشاد فرمایا گیا۔ مثال کے طور پہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محض اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ اب آپ غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرمائے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ارادہ فرماتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ فرمائے وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی گندگی سے محفوظ فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیں جو دوسرا جملہ ہے وہ تاکید ہے۔ جب پہلے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گندگی کو دور کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو طہارت لازم ہے، لیکن پھر فرمائے ہوئے طاہرکم تطہیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی ظاہری، باطنی، پوشیدہ، ظاہری طور پر نظر آنے والی، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ہر قسم کی گندگی سے اللہ نے اہل بیت کو محفوظ فرمایا۔ اب اہل بیت کا اطلاق جو ہے اگر قرائن سے دیکھیں تو امہات المومنین پر بھی ہے، اور حدیث کے مطابق دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین کو جمع فرمایا، ان کو چادر میں لیا اور پھر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرمایا۔ اور پھر یہ مختلف فرمانے علی شان ملتے ہیں۔ مثلا سرکار نے فرمایا کہ من اغضبہا اغضبنی، جو فاطمہ کو غضبناک کر دے، غصے میں کر دے، وہ مجھے غضبناک کرتی ہے چیز۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ، اور یہ اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ تو یہ گویا کہ مزاج اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے نبی کریم نے اشارہ فرمایا کہ ان کا مزاج اور ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام وہ ہے کہ جو چیز مجھے غضبناک کر دے وہ فاطمہ کو کرتی ہے۔ اور ایک طویل حدیث کے اندر جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دنیا سے رخصت ہو جانے کے قریب تھے، تمام ازواج موجود تھیں، تو سیدہ فاطمہ آئیں اور سرکار کے قریب ہوئیں۔ سرکار نے کوئی بات سرگوشی کی تو رونے لگی، پھر سرگوشی کی تو مسکرا دی۔ بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر انہوں نے بتایا، ابھی ایک تو یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ میں عنقریب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ میں رونے لگی۔ اب دوسرے حصے کی دو روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق تو بی بی فاطمہ کہتی ہیں پھر سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ ایک روایت کے مطابق 6 مہینے کے اندر پھر آپ کا وصال ہوا، تو اس پر میں مسکرا دی۔ اور دوسری روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ترضین ان تکونی سیدتا نساء المومنین، ایک روایت میں نسائی ہذہ الامہ، اس امت کی عورت، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ مومنین کی عورتوں کے سردار ہو، یا اس امت کی تمام عورتوں کے سردار ہو۔ اور ایک روایت میں ہے نسائی سیدتا نسائی اہل الجنہ، یعنی اہل جنت کی عورتوں کے سردار ہو۔ اس سے اندازہ کریں کہ صاحبزادگان جوانوں کے سردار اور عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر روانہ ہوتے سب سے آخر میں بی بی فاطمہ سے ملتے، اور جب تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ کے پاس جاتے اور آپ کو ملاحظہ فرماتے۔ ان تمام روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کو، آپ کی عظمت کو لوگوں کے سامنے قولاً اور فعلاً ہر طریقے سے ظاہر فرماتے رہے۔ لہٰذا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انتہائی درجے کا حسن عقیدت رکھنا انشاءاللہ ہمارے لیے بھی باعث بلندی درجات ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر جیسے دونوں حضرات نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل کعبۃ اللہ کے پاس نماز ادا فرما رہے تھے، تو کچھ شیطان قسم کے کفار تھے، انہوں نے کہا کہ کون ہے جو فلاں قبیلے کے اونٹنی کی
کا رحم اٹھا کے لا کے ان کے اوپر ڈال دے حالت نماز میں، اور انہوں نے کسی ایک شقی اٹھا اور اس نے لا کر ڈال دیا تو وہ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو گئے، روایت میں ایسا ہے۔ تو اس وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آپ نے اس کو ہٹایا۔ تو دینی خدمت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں کہ اگر کوئی لیڈر کام کر رہا ہو تو اس کو سپورٹ فراہم کرے۔ وہ سپورٹ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو طاقت کے ذریعے ہوتی ہے یا مال کے ذریعے ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے حمایت کے ذریعے۔ جیسے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پہلی وحی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فطرتی اعتبار سے ایک قلب پہ رعب محسوس فرمایا تو ایسے نفیس جملے کہے کہ وہ رعب جاتا رہا، اور پھر ہر طریقے سے آپ کی معیت اور ساتھ دیا۔ تو جب اپنے گھر والے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت اور زیادہ انسان کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایسے نازک مقام پر کہ جب مرد صحابہ بھی آگے بڑھتے ہوئے بعض اوقات خوف محسوس کریں، اس وقت اپنے بابا جان کے قریب آنا یہ عورتوں کے لیے ایک بہترین مثال بھی ہے اور ایک بہترین خدمت کا انداز بھی ہے کہ دین کے جو بھی کام کر رہا ہو اس کو کسی بھی طریقے سے سپورٹ فراہم کرے۔ پھر اس کے بعد سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دینی خدمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ مال دیتے ہیں دین کے لیے، لیکن جو اپنے پاس مال ہی نہ رکھے تو پھر ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آتے ہوئے مال کو رضا الہی کی خاطر دین کے لیے کسی اور کے لیے چھوڑ کر خود تنگ دستی کا راستہ اختیار کریں۔ اس کے لیے وہ معروف حدیث کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب پر نبی کریم کے پاس جا کر ایک غلام حاصل کرنے کا ارادہ کیا کہ حضرت علی خود ایک منظر کشی کرتے ہیں کہ فاطمہ چکی پیسا کرتی تھی جس سے ہاتھ پر گڑھے ہو گئے تھے، مشکیزہ لے کر آتی جس سے نشان پڑ گئے تھے جسم پر، سارے گھر کا کام کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کی خدمت کرنا۔ تو کہا کہ آپ یہ غلام ہی لے لیں۔ گئے، وہاں سرکار موجود نہیں تھے، ملاقات نہ ہو سکی، واپس آئیں تو سیدہ عائشہ نے سرکار کو بتایا، آپ تشریف لائے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کیا میں اس سے بہتر چیز آپ کو نہ بتا دوں؟ اور وہ تسبیح فاطمہ تلقین فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک روایت میں کہ سرکار نے پوچھا کہ کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ کہا کہ میں بالکل اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں، میں کیسے سے انکار کر سکتی ہوں؟ یہ بھی ایک بہترین دین کی خدمت کا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ گھر والوں کی ڈیمانڈ اگر زیادہ ہو، اگر وہ ضد کریں تو پھر آدمی ان کی خدمت کے لیے مجبور ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور دیگر معاملات میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدمت جو تربیت کرنے والی ہیں والدہ کی طرف سے بی بی خدیجہ، اور مردوں کی طرف سے وہ جو خود فرمائے انا سید الاولین والآخرین، اور علماء فرمائیں کہ تمام انبیاء کے اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کیے گئے۔ تو یہ بھی ایک آپ کا انداز۔ تیسرے جو تھی دینی خدمت کا طریقہ، وہ اپنے شوہر کو سکون فراہم کرنا۔ آج اگر کوئی مرد خدمت دین کے لیے نکلنے لگے تو عورتیں اپنے حقوق اور اپنی ڈیمانڈ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اچھا، وہ حقوق بھی جو شریعت میں موجود ہی نہیں ہے، یہ تو میرا حق ہے مجھے دو۔ تو وہ شوہر بیچارہ 50 مرتبہ دینی کاموں سے اس لیے رک جاتا ہے کہ نہیں یار بیوی ناراض ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اسے کسی دوسری جگہ جانا ہے، ہمارے یہاں تو صرف تبلیغ دین کے لیے جانے کے سلسلے میں سب سے بڑی ہرڈل بیوی کے نام سے موجود ہوتی ہے گھر کے اندر۔ چہ جائے کہ شوہر ایک ایسے مشن پہ چلا جائے کہ امید نہ ہو کہ واپس آئیں گے۔ لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ مستقل اپنے شوہر کے ساتھ حوصلہ فراہم کرنا، بلکہ جنگی تیاریوں میں ان کی مدد کرنا، اور اسی طرح اپنے صاحبزادگان کی پھر اچھی تربیت کر کے ان کے ذہن ایسا بنانا کہ آگے چل کر وہ دیکھیں کتنے زبردست۔ امام حسن کو دیکھیں سیاسی مدبر، اور امام حسین کو دیکھیں تو سیاسی تدبر کے ساتھ ساتھ اپنی جان و مال دین کے لیے قربان کی۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی بہترین آپ کا تھا۔ پھر تربیت کے حوالے سے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی دینی خدمت ہوتی ہے کہ انسان اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر دے کہ اگر خود دین کی خدمت کر رہا ہے، بچے بھی بڑے ہو کر اس کے آلٹرنیٹ بنیں اور اس کے قائم مقام، اس کے جانشین بنیں۔ بی بی فاطمہ نے خدمت کی، حضرت علی نے کی۔ بچے ایسے نہیں نکلے کہ وہ دینی خدمت سے بھاگے ہوں، بلکہ ان کا ذہن ایسا بنایا اور ایسی تربیت کی کہ آگے چل کر انہوں نے وہ مثال قائم کر دی کہ قیامت تک جب بھی باطل کا ذکر ہوگا اور اس کے مقابل حق کا، تو باطل کو یزید سے تعبیر کیا جائے گا اور حق کو امام حسین سے تعبیر کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بہترین دینی خدمت کا طریقہ۔ اور ایک آخری چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو رول ماڈل بنا دینا، بے شک اپنے شعبے سے متعلق اور اپنی جنس سے متعلق۔ اس میں بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی
اگر رول ماڈل ہونے کے سلسلے میں دینی خدمت کو دیکھا جائے تو ہر طریقے سے آپ نے عورتوں کے لیے ایک مثال قائم فرمائی. بے شک. جب آپ مثال بنی، اگر ہماری خواتین آپ کو رول ماڈل بنا کر آپ کی سیرت پاک کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، گھروں میں سکون ہوگا، باہر بھی سکون ہوگا، دین ترقی کرے گا، مذہب کو تقویت ملے گی. یہ ایک دینی خدمت کو جو شعبہ تھا، یہ ایک طریقہ تھا، وہ بی بی فاطمہ نے اختیار کیا. لہٰذا اس میں اگر حیا کا شعبہ دیکھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کیا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. اور یہ روایت کئی طرق سے مروی ہے. بعض طرق کو موضوع کہا گیا ہے، بعض کو ضعیف، اور بعض میں حسن یا صحیح کے درجے تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان محشر میں پہنچیں گی تو ایک منادی ندا کرے گا کہ تمام اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، کیونکہ بنت محمد جنت کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ دیکھیں دنیا میں اب وہاں پر کوئی شرعی احکام کے مکلف تو نہیں ہوگا کوئی بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حیا کا مقام اتنا بلند و بالا رکھا کہ جہاں شرعی احکام اٹھا دیے گئے وہاں پر بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا کا درس دیا جا رہا ہے. تو یہ ہماری بہنوں کے لیے بی بی فاطمہ نے حیا کا درس دیا، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا، اس طرح بچوں کی تربیت کا، اس طرح والد صاحب کی خدمت کرنا اور ان کے مزاج کے مطابق زندگی گزارنا، دین کے لیے قربانیاں دینا. یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ جب بڑے ہوتے ہیں، جب ان کو لوگ اختیار کرتے ہیں، ان کی سیرت کو اختیار کرتے ہیں، ان کے کردار کو اختیار کرتے ہیں، اس سے دین تقویت پاتا ہے. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس انداز سے بھی آپ خدمت کو دیکھ لیجئے. پھر اس کے بعد اپنے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا جو معاملہ ہے، بس یہ میرا آخری پوائنٹ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بچپن میں ہی بیان فرما دی. یہ معروف ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نے بچپن میں ارشاد فرما دی. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مولا علی نے کبھی ہاتھ اٹھا دیے ہوں یا بی بی فاطمہ نے کہ میرے بیٹے کو لخت جگر کو اس طرح ظالمانہ طور پہ شہید کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ معاملہ ٹال دے، اس کو کسی اور چیز میں تبدیل کر دے، کوئی آزمائش ہلکی کر دے. نہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اب اگر ہماری بہنیں بھی اس طرز عمل کو اختیار کر کے رضائے الہی پر راضی رہنے کے عادی ہوں تو یہ بھی ایک دین کی خدمت کا طریقہ ہوتا ہے. خدمت کا تصور یہی ہے کہ کسی چیز کی تقویت کے، ترقی کے لیے، کسی کی بقا کے لیے آدمی کام کرے، اس کو خدمت سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کا اگر مرجع دیکھیں جو ہم نے ذکر کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نظر آتی ہیں. بس ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی اس مختلف جہت سے کی گئی دینی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے خواتین تو خاص طور پر، اور ہم جیسے نکمے مرد بھی اپنے طرز عمل کو چینج کریں اور کچھ اپنے مذہب اسلام کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں بھی ترویج و ترقی کے سلسلے میں غور و تفکر اور پھر عملی کوشش کا آغاز کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے سعادت اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس طرح لاکھوں ثواب جاریہ بن رہے ہیں ان کے لیے مزید ثواب جاریہ کا ذریعہ اور سبب. سبحان اللہ. جی، آج کے پرفتن دور میں جبکہ سوشل میڈیا تقریباً ہر گھر میں مختلف جہتوں سے داخل ہو کر تباہ کاریاں مچا رہا ہے، اور خصوصاً جو ارننگ کی ایک چاشنی ہے اور اٹریکشن ہے کہ جی فلاں یوٹیوبر نے 20 ملین کما لیے اور فلاں لڑکی نے اپنے جسم کی نمائش کر کے گھر بیٹھے اتنے ڈالر کما لیے، وہ ہماری بچیوں کے اندر یہ ایک ترغیبی تبدیلی پیدا کر رہا ہے کہ وہ بھی کہتی ہیں کہ تھوڑی سی ہم بھی سرکشی کریں، تھوڑی بغاوت کریں، گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی شادیاں نہیں ہو رہی تو چلو ہم یہ راستہ اختیار کریں. تو ایسی خواتین کے لیے خاص طور پر اور عمومی طور پر ہر خاتون کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک ایک انتہائی بہترین رہنمائی فراہم کرنے والی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ایک سلیبس کے طور پر ہر گھر میں داخل کر دیا جائے. میں اسکول کالج یونیورسٹی کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر گھر میں ایک سلیبس ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کی خواتین اپنی بچیوں کو جیسے لوریاں سناتی ہیں، کہانی سناتی ہیں، بی بی فاطمہ کی سیرت پاک کے واقعات سنائیں اور اسی نہج پر، اسی طرز کے اوپر ان کی تربیت کر کے جب وہ بالغ ہوتی ہیں تو شرم و حیا ان کی نگاہوں کے اندر ہو. دیکھیں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب نہ پڑھنے کو منع کرتا ہے، نہ بوقت ضرورت عورت کی جاب کو منع کرتا ہے، نہ کاروبار کو منع کرتا ہے، لیکن ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اس دائرے کے اندر رہیں اور اس دائرے میں رہنے کے لیے اور اس کی ترغیب پانے کے لیے اور اس کی معرفت کے لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خواتین اسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ زندگی بہتر گزرے گی. سبحان اللہ.